جتنا اللہ نے ہمیں استطاعت دی تھی یا جتنی ہمیں اس میں جذبی ہمارے اندر صلاحیت رکھی تھی، تو پورا اللہ کا احاطہ کرنا اور پورے علم کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے بشر کے لیے، لیکن کوشش اور صحیح کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر انسان کی جو توشہ دان ہے اس میں عاجزی کی لقمہ نہ ہو تو پھر وہ مخلوق کے لیے بھی زحمت ہے اور وہ اپنے آپ کے لیے بھی زحمت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نحو میں، مطلب تم کسی بھی علم کو لے لیں کہ تم مجھے فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، یہ سب تو سیڑھیاں ہیں اللہ کے علم کو حاصل کرنے کی، تم مجھے ان میں الجھا رہے ہو، یہ بھی تو انسان کی لکھے ہوئے۔ مجھے محویت سکھاؤ کہ جو یہ دریائے عشق ہے یہ محویت سے پار ہوگا، یہ تم سمجھتے ہو کہ یہاں تمہارا علم کام آئے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ لہروں میں جو بھی ڈوبا ہوا وہی پار۔ تو اس میں تم مجھے اللہ کی ذات میں فنا ہونا یا تم محویت کا مجھے پیغام دو کہ جز سے میں کل کی طرف جاؤں، جزی سے کلی کی طرف جاؤں میں، اور یعنی کہ جس کو اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، کہ ایک تو ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کے بڑے گہرے معنی ہیں۔ ایک تو وہ ہمارا ظاہری جسم ہے جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مٹی کا لباس ہے، یہ لباس ادھر ہی رہ جانا ہے، لیکن ایک ہے نفس کی موت، اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نفس نہیں ہے تو موت بھی نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے کیونکہ روح میں جینڈر نہیں ہے، نفس نہیں ہے۔ تو جو آپ اپنے نفس کو جب انسان، اور روح ہائر ریلم پہ لے جاتی ہے اور نفس لوور ریلم پہ ہے، لوور سیلف پہ ہے، تو جب ہم اپنے جو انسان نے اوصاف بشری رکھے ہیں نا ان کو کلمہ طیبہ کی ضرب سے، لا کی ضرب سے، اس نور کے لا کی تلوار سے جب ہم ان کو زیر کر لیتے ہیں نا، اور وہ بھی اللہ کے کرم سے، ورنہ ہم میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم نفس کو زیر کر سکیں، لیکن روح جو ہے وہ نفس کے گھوڑے کی سوار ہے۔ جب ہم اس کو زیر کر لیتے ہیں تو پھر روح کے مقامات کا اندازہ تو وہی سالک لگا سکتا ہے جس کو اللہ پھر مشاہدات اور انوارات اور جمالیات کا اللہ تعالیٰ اس کو عالم بالا کا نظارہ کرواتے ہیں۔ اور یہ اس طریقے سے ہے کہ پھر آپ جس کے پیروکار، جہاں آپ کے مرشد ہوں گے وہیں، ورنہ اگر مرشد کی دسترس وہاں نہیں ہے، رینج نہیں ہے، تو آپ کو بھی نہیں جانے دیا جائے گا آسمانوں پہ۔ لیکن اگر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہاں پہ ہیں تو ہم ان کی عاجزی، ان کے قدموں کی خاک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اگر اللہ پاک ہمیں صرف یہی دنیا میں پہچان دے دے تو پھر وہی ایک بس کشتی میں سوار ہونے کی دیر ہے، سفینہ نوح پہ سوار ہونے کی دیر ہے۔ تو انشاءاللہ اس دنیا کی جو یہ آج کل انڈیویجوالٹی ہے، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کیوس ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم انڈیویجول کو ظاہر کر رہے ہیں، ہم باطن کو ظاہر ہی نہیں کر رہے، ہم اپنے انڈیویجول مقام کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ ہمارے پہچاننے کے لیے ہے، دنیا کو بتانے کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیں اپنا آپ پہچاننے کے لیے انڈیویجوالٹی ہے، زیرو ہے وہ ہمارے لیے۔ اس زیرو سے ہمارا زیڈ ایکسس کا سفر شروع ہوگا، ایکس اور وائی ایکسس کو زیرو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ میری باتیں، امید ہے کہ کوئی ربط بن رہا ہوگا، اگر آپ کو کچھ لگ رہا ہو تو پلیز آپ بھی ایڈ کریں، اپنے ویوز آپ ضرور ایڈ کریں۔ تو اس سے آگے میں تھوڑا سا اس کو مکمل کرتی ہوں کہ محوی باید نہ نحوی جابداں، گر تو محوی بے خطر دریاب راں، کہتے ہیں کہ تم اللہ میں محو ہو جاؤ تو تم بے خطر کود جاؤ، سمندر مخلوق ہے اللہ کی، تم اللہ کی معنویت میں، علم کی گہرائی میں کود جاؤ گے، تو جو جس نے نفس کو موت دے دی، جو مرنے سے پہلے مر چکا ہے، جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو چکا ہے، تو اس کو پھر پانی اوپر تیرائے گا، پھر وہ پانی پہ تیرے گا۔ اگر تم ہاتھ پاؤں مارتے رہو گے، ذہن سے چلو گے اور دنیاوی لذتوں اور علم کی لذتوں کے پیچھے جاؤ گے تو تم بھاری پتھر کی طرح ڈوبتے جاؤ گے۔ اور تیراکی جن کو آتی ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر ڈوبنے لگیں تو کہتے ہیں ہاتھ پاؤں مارنا چھوڑ دیں، مت ماریں۔ ہاتھ پاؤں مارنا ڈیڈ مین پوز ہوتا ہے، اس میں آپ فلوٹ ہو کے باڈی اوپر آ جاتی ہے تو پھر آپ سروائیو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو مرا ہوا ہوتا ہے، ایک مردے اور جنازے سے مثال لو کہ جو مرا ہوا ہے وہ سروں پہ چڑھ کے جاتا ہے، زندوں کو تو ادھر ادھر بھٹکانے ہانکنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس میں معنوی طور پہ مرے ہوئے کی معنویت اس طریقے سے لی جاتی ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے جیتے جی
قابو پا چکا ہے جو اس پہ، اور جو اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑ کے پھر اپنی خواہشات روحانی کو، پھر اپنے روحانی اوصاف کو پہچان رہا ہے، ان کو چمکا رہا ہے، ان کے لیے محنت کر رہا ہے، ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے کہ مجھے مرشد مل جائیں، اور اگر مرشد نہ ملیں تو وہ بھی تباہی ہے۔ علم بذات خود تباہی ہے، اور استاد کے بغیر علم 100% تباہی ہے۔ تو آب دریا مردہ را بر سر نہد، ور بود زندہ زد دریا کے راد، کہ دریا کا پانی مردے کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، پھر وہ مخلوق اس کے تابع لگ جاتی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ پوری کائنات تمہیں جستجو میں لگ جاتی ہے تمہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں، تو وہ پھر وہ دریا کا پانی اس کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اور اگر زندہ ہو تو دریا سے نہیں بچا جا سکتا۔ تو یہی وہی بات ہے کہ یو ہیو ٹو لیڈ بائی ہارٹ ناٹ بائی مائنڈ۔ مائنڈ آپ کی باڈی کو کنٹرول کر لے، مائنڈ شریعت ہے اور دل طریقت ہے، تو شریعت اور طریقت ملیں گے تو ولایت ہے، ولایت ملے گی تو نبوت ہے، نبوت ملے گی تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں نا کہ عین الیقین، حق الیقین، اور سب سے پہلے علم الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے، پھر حق الیقین ہے، پھر سر الیقین ہے، کہ پہلے تو مطالعہ، علم الیقین پڑھا سنا، علم الیقین مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ اور تخیل، تو یہ چیزیں چڑھتا قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، تو یہ سارے عالم ہیں۔ تو اس میں اگر آپ پہلی سیڑھی پر ہی بیٹھ جائیں گے کہ مجھے تو اتنا بھاری، وہ وٹا بن جانا علم نے آپ کے لیے، وہ جو پاؤں میں اینکر نہیں ڈلا ہوتا وہ دریا میں ڈبونا ہی ڈبونا ہے، لیکن اگر اس اینکر کو نکال دیں گے نا آپ تو پھر آپ فلوٹ کریں گے، اور پھر آپ کی روحانی سفر شروع ہوگا، روحانی معراج جو ہر انسان کی اپنی استطاعت کے مطابق ہوگی۔ گر بمردی تو زا اوصافی بشر، بحر اسرارت نہت بر فرق سر، کہ اگر تو بشری خصلتوں سے مردہ ہو جائے تو اسرار کا سمندر تجھے سر پہ اٹھا لے گا۔ اے کہ خلقہ نرا تو خرمی خواندہ، این زماں چون خر بریں یخ ماندہ، کہ اے وہ مخلوق، اے وہ انسان کہ تو نے مخلوق کو گدھا کہا ہے، تو خود گدھے کی طرح اس برف میں پھنسا ہے۔ گھر تو علامہ زمانی در جہاں، نک فنائے این جہاں بی این زماں، کہ اگر تو دنیا میں علامہ زباں ہے، علامہ زماں ہے، تو دنیا کے فنا ہونے کو دیکھ رہا ہے، تیری نظر اس تک ہی مقید ہو کے رہ گئی ہے۔ مرد نحو ازاں در دو ختیم، تا شمارا نحو محو آموختیم، نحوی انسان کا قصہ ہم نے اس لیے منسلک کر دیا ہے تاکہ تمہیں فنا کا طریقہ سکھا سکیں۔ فقہ و نحو صرف در گم آمد یا بیے یار شگرف، اے میرے یار، اے میرے بھلے انسان، تو فقہ کا فقہ اور نحو کی نحو اور صرف کی صرف تو فنا میں پائے گا، تو ان علوم کو جسم کے پار لے جا، تو اپنی روح کو جسم کی بندشوں سے آزاد کروا، جیتے جی اس جسم کو چھوڑ دے، جیتے جی اوصاف بشریت کو کلمہ طیبہ کی لا سے ضرب دے دے، جو تیرے نیگیٹو نفسانی تیری خواہشات ہیں تو کلمے کی ضرب پہلا حرف بھی لا ہے، تو نیگیٹو پازیٹیو ہوتے ہیں، اسی کو ضرب کہتے ہیں کہ مرشد الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی پڑیا ہر رگے ہر جائی ہو، تو نفی اسبات یہی ہے، لا الہ نفی الا اللہ اسبات کہ ہے، تو آن سبوئے آب دانش ہائے ماست، وہاں خلیفہ دجلائے علم خداست، وہ پانی کی ٹھلیا ہمارے علوم ہیں اور وہ خلیفہ خدا کے علم کا دجلہ ہے۔ ما سبوہا پر بدجلہ می بریم، گر نا خرادنیم خود را ما خریم، ہم ٹھلیاں بھر بھر کے، مطلب دریا الٹے بانس بریلی کو ہم دریا کی طرف ہی مشکیزیں بھر کے لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دریا کو بھرنے آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو پھر گدھا نہ سمجھیں تو کیا سمجھیں؟ گدھا وہی ہوتا ہے نا کہ جو ادھر سماتی ہے بس ہڑ مت ہوتا ہے، چل پڑتا ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ میری جہت کیا ہے، میرا وجہ کیا ہے جانے کی، تو اس نے ان کو گدھے سے تشبیہ دی ہے، جو اپنے علم کا بوجھ، آپ نے انگریزی ویسٹ میں بھی یہ نظریہ دیکھا ہوگا کہ ایک گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوتی ہیں، تو یہ رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی مجھے لگتا ہے ویسٹ نے بھی انسپریشن لی ہے
کیونکہ کتابیں اپنے یہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں پازیٹیو دیکھنا چاہیے کہ چلو بچ گئی ہے، ادھر تو ہم نے چنے بون بون کے بیچ دینے تھے کاغذ پھاڑ کے۔ بار آرابی بدا معذور بود، کوز دجلہ غافل و بس دور بود۔ اب سمجھ لے کہ وہ بدوی تو اس بارے میں، کیونکہ وہ دجلہ سے غافل اور بہت دور تھا، کیونکہ وہ اصلی دریائے علم، دریائے شریعت، دریائے حقیقت سے، دریائے طریقت، دریائے ولایت، دریائے نبوت سے دور ہیں ہم۔ تو ہم اپنے تھوڑے سے علم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھی کی دم میں، ہم کہتے ہیں کہ تو سانپ ہے، ہاتھی کا پاؤں ہے، ہم کہتے ہیں کہ تو تنا ہے۔ کسی نے بھی پورا مکمل ہاتھی نہیں دیکھا، تو جس نے جو حاصل کیا ہے وہ اسی کو بتا رہا ہے، اور وہ بڑے۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ ہم اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو ہمیں یہ پتہ چلا ہم کچھ اور بھی، لیکن کچھ لوگ وہیں سے واپس مڑ کے جا کے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ تو اللہ تو صرف ایک تنا ہے، یا وہ ہاتھی کا بتاتے ہیں کہ وہ تو ایک تنے کی طرح ہے بس۔ مطلب تھوڑے سے علم پہ اکتفا کر لینا یہ بھی بخیلی ہے، یہ بہت ہی ظالم اور بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ کرمنل قسم کی یہ اپنے ساتھ بات ہے کہ ہم تھوڑے سے علم پہ اکتفا کر کے اس کو پھر سمجھ لیں کہ ہماری یہی کل کائنات ہے۔ جس کو سورج کھڑکی سے نظر آ رہا ہے وہ سمجھے گا یہ تو چورس ہی ایک ڈبیا ہی ہے، بس باہر نکل کے دیکھنا۔ علم ہمیں اس لیے لاتا ہے کہ اپنی ذات کی قبر میں سے، روح کے قبر ہے نا جسم، قبر میں سے مردے کو باہر نکالے۔ گر زدے دجلہ باخبر بودے چوما، او نبردے اون صبورا بجا جا بجا۔ اگر وہ ہماری طرح دجلہ سے باخبر ہوتا تو وہ ٹھلیا کو منزل بمنزل نہ لے کے جاتا، بلکہ اگر دجلہ سے واقف ہوتا تو وہ ٹھلیا کو پتھر پہ مار دیتا کہ میں دریا کی طرف کوزہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک، اس میں بھی ایک اللہ کی شان ہے کہ دیکھیں دل چھوٹا سا ہے مومن کا، لیکن اس میں اللہ نے اپنے اسرار اور رموز اس میں سما دیے ہیں خود۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس کو خودی کے رنگ میں اگر دیکھیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ تو محض اس چیز کو اس نے وہی کہا ہے کہ آپ کو اگر تھوڑا حاصل ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیسے کہ نیکیاں حاصل کرنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور علم مومن کی میراث ہے، جہاں ملے لے لو، اور ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ تو یہ ایک نا ختم ہونے والا سفر ہے۔ جب ہم یہ عالم ناسوت سے ملکوت کی طرف جائیں گے، برزخ کی طرف جائیں گے، تو وہاں روحانی علوم کے مدارج ہوں گے۔ یہ سلسلہ رکے گا نہیں کبھی بھی، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ روحیں سیر کر رہی ہوں گی اور وہ واٹس ایپ کر رہی ہوں گی۔ وہ وہاں کے عوامل، وہاں کے علوم اپنے ہیں، وہاں کے درجے اپنے ہیں اللہ کے قرب کے، کیونکہ یہ جب تک ہم اللہ کو نہیں پا لیتے نا، جو آخری درجہ ہے انسان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کو سمیت، تو وہ درجہ ہے اللہ کی دیدار کا۔ جب جنت کا آخری ایک وہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے دل میں کیا ابھی بھی کوئی خواہش رہ گئی ہے، اللہ بالکل مقرب والے جنتیوں سے پوچھے گا تو وہ فرمائیں گے نہیں یا اللہ، ہم نے تو لہن داؤدی میں ہم نے سورہ رحمان بھی سن لی، ہم نے سب کچھ۔ پھر اللہ کہے گا ایک چیز ابھی بھی تحفہ رہتا ہے کہ وہ میرا دیدار ہے۔ تو جب تک وہ ایک ہمیں نون ہماری ایک لمٹ ہے، تو اس وقت تک یہ مدارج چلتے رہنے ہیں۔ یہ کلاس ایک دفعہ، اب وہ کہتے ہیں نا مکتب عشق کے دستور نرالے ہیں، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو اگر چھٹی چاہیے تو سبق یاد نہ کریں، اور اگر چھٹی نہیں چاہیے تو سبق یاد کریں۔ تو پھر یہ ہے کہ بلکہ از دجلہ اگر واقف بدے، اون صبورا بر سرے سنگے زدے، اون صبوئے تنگ پر ناموس سو ننگ، شد حجاب بحر برزن اون بسنگ۔ وہ مختصر ٹھلیا شرم اور ذلت سے بھری ہوئی وہ سمندر علوم معرفت کا حجاب، اس کو پتھر پہ پٹخ دے۔ جتنا تجھے علم اللہ عطا کرتا ہے تو اس کو رب زدنی علما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ یہ بات ختم کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ، ہم عرف عام میں یہ جانتے ہیں کہ یا اللہ میرا علم میں اضافہ فرما۔ ہم سب کے ہاتھوں میں کشکول ہے، ہمارے دل جو ہے وہ پیالے کی طرح ہے، اس کو صاف کرنا ہے قدورتوں سے، رنجشوں سے، حسد سے، ناشکری سے، بخیلی سے۔ جب ان کو اوصاف بشری سے صاف کریں گے تو اس میں پھر اللہ کیپیسٹی کے او اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی مدلل ترجمہ میرے استاد ہیں ماشاءاللہ، وہ ادھر بھی تشریف لاتے ہیں، سر عباس حسین کراچی سے آتے ہیں TDC سے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ او اللہ انکریز می ان کیپیسٹی آف نالج۔ تو حضرت با یزید بستامی سے اللہ نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اللہ کو اپنے چوغے میں لے کے پھرتا ہوں،
تو ان کا پیالہ اتنا تھا، اور یہی چیز شمس تبریز نے رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی تھی، تو ان کا پیالہ اتنا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پھر اللہ رسول پاک کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا میرا ان کا پیالہ کیا چھوٹا ہے کہ وہ ابھی تک اس کی مصلحت یہ ہے کہ وہ ان کے پیالے میں اللہ ان کو عطا کرتا ہے تو ان کا پیالہ برکت سے، اس علم کی اور اللہ کی معرفت سے، برکت سے بڑھ جاتا ہے، تو وہ تھوڑا پڑ جاتا ہے علم، پھر اور علم عطا کرتا ہے، پیالہ لبریز ہوتا ہے، وہ پیالہ اللہ کی برکت سے، کیونکہ وہ فیض پہنچا رہی ہے نا، جو فیض پہنچاتا ہے وہ اس کو تھوڑا نہیں مل سکتی کبھی بھی، وہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ جو عطا ہوا ہوتا ہے وہ فار دا ٹائم بینگ پیندے میں چلا جاتا ہے، وہ پھر دعا فرما رہے ہیں رب زدنی علما، تو وہ پھر عطا ہو رہا ہے، تو یہ ایک عطا کا ایک پیالے میں عطا ہو رہا ہے، اور اس پیالے سے نہ جانے پوری مخلوقات کو، کتنے عالمین کو عطا ہو رہا ہے، تو وہ پیالے کی جو سرچشمہ ہے وہ آب کوثر ہے، اور اس سے پھر آگے اپنی استطاعت کے مطابق ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا کی توفیق عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، انشاءاللہ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، کیونکہ انسان کا دشمن کوئی بھی نہیں ہے زمین پر، کیا عالمین میں کوئی نہیں ہے، انسان کا نفس اور اس کی خود غرضی خود اس کا دشمن ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلتا نا کہ میرا پیالہ تو اتنا بھر گیا ہے، اب وہ کہتا ہے یہ بھرا ہوا پیالہ لے کے میں بس میرا ہے، یہ کسی کو نہ ملے، انہیں چھلک کے ٹوٹ کے گر جانا ہے، اس کو بانٹو، اس کو خالی کر دو تو اور بھرے۔ جو چیز بہاؤ میں رہتی تازی رہتی ہے، جو رک جاتی اسٹیگننٹ واٹر میں، پھر ڈڈو ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو تھینک یو، شکریہ جی برداشت کرنے کے لیے، تھینک یو۔